العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قد روى الامام مسلم رحمہ اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان والمسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے روبرو پڑھی گئی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمی ہیں، وہ اتنے بدنصیب آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ تینوں سے اللہ اتنا ناراض کہ وہ تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ رحمت کی نظر سے اللہ ان تینوں کو دیکھے گا نہیں۔ ولا یزکیہم، اور تینوں کو تزکیہ بھی نہیں کرے گا، تینوں کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بہت ہی دردناک اور المناک عذاب ہے تینوں کو۔ کون ہیں یہ تین بدنصیب؟ پہلا بدنصیب ہے المنان، احسان جتانے والا۔ دوسرا بدنصیب ہے المسبل ازارہ، ٹخنے سے نیچے پینٹ پیجامہ پہننے والا۔ اور تیسرا بدنصیب والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، سامان تجارت کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا۔ پہلا آدمی احسان جتانے والا۔ دیکھیے، احسان کرنا اچھی بات ہے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ احسان کر کے بھول جانا چاہیے۔ کسی پر احسان کر کے بھول جانا یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ احسان کر کے یاد رکھنا اور وقت پر یاد دلانا اور احسان جتانا یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اردو کا مشہور محاورہ ہے، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیے۔ اب دریا میں ڈالی ہوئی چیز دوبارہ آپ کو ملتی کیا؟ مطلب ہے کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں اب اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کے سمندر میں ڈال دینا نیکی کر کے۔ آپ پھر اس کی امید نہیں رکھنا میں کسی پر احسان کیا ہوں وہ بھی میرے ساتھ احسان کرے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، دوسرے اگر آپ پر احسان کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھنا ہے، اسے نہیں بھولنا ہے۔ فلاں نے ایک برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، فلاں آدمی مشکل وقت میں میرا کام آیا ہے، فلاں آدمی ایک مرتبہ میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ دوسروں کے احسان کو یاد رکھو، آپ کیے ہوئے احسان کو بھول جاؤ، پہلی بات۔ اور دوسری بات، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے نا، ایڑی کے اوپر جو اونچی ہڈی ہوتی ہے جسے اینکل کہا جاتا ہے، اس ہڈی سے اوپر مرد کا لباس، عورت کا لباس اس ہڈی سے نیچے ہونا چاہیے۔ عورت زمین تک لٹکا سکتی ہے، اسے لٹکانا چاہیے، لیکن مرد کا لباس اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ آج ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو کہاں تک ماپ دیتے؟ زمین تک ماپ دیتے ہیں، اور ذرا لمبا کرو، ٹخنے سے نیچے تک ماپ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ بہت سارے لوگ معلوم ہو کر بھی دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ٹخنے سے نیچے پینٹ پیجامہ لٹکاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے جسے ہم لائٹ لے لیتے ہیں، معمولی سمجھ کے۔ آج ہمارے نوجوان کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، سب لوگ پینٹ پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے ایسے گھوم رہے ہیں گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز فجر میں چھرا بھونک دیا گیا تھا تو نماز پڑھانے کی حالت نہیں تھی، نیچے گر گئے، پیٹ پھٹ گیا، لے جا کر حضرت عمر کو گھر میں لے جا کے ڈالے۔ چاروں طرف مدینے میں خبر پھیل گئی، لوگ ادھر سے ادھر سے حضرت عمر کی بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک طرف خون بہہ رہا ہے اور دودھ پی رہے ہیں تو آنتڑیوں سے دودھ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ حالت ہے حضرت عمر کی، لوگ آ کے آخری دیدار کر کے جا رہے، شاید یہ آخری سانسیں ہیں۔ آ کر جانے والوں میں ایک آدمی کو حضرت عمر نے اس حالت میں، جبکہ بات کرنے کی حالت نہیں ہے، اس حالت میں حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا جو عیادت کر کے جا رہا ہے، مگر اس کا پینٹ جو ہے، وہ کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ اس تکلیف کے عالم میں حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر فرمایا، اللہ کے بندے، ٹخنے سے اوپر کر اپنے کپڑے کو، اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھا۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، حضرت عمر کے الفاظ ہے، کہاں ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو گے نا، کپڑا بھی پاک رہے گا، اور تقوی کا تقاضا یہی ہے، تقوی کی علامت ہے یہ۔ دیکھیے اس حالت میں بھی حضرت عمر لائٹ نہیں لیا، اس کو لائٹ نہیں لیے، بلکہ اس حالت میں بلا کر بتانا، اشارہ کرنا، یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ بڑا گناہ ہے، اس لیے حضرت عمر اس کو بلا کر ڈانٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا گناہ جو بتایا گیا ہے، تیسری مذموم صفت، وہ ہے سامان تجارت کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنا۔ دیکھیے اگر سامان اگر آپ کا کوالٹی والا ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو آدمی جتنا قسم کھاتا ہے وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ سچا آدمی قسم نہیں کھاتا، جو جتنا قسم کھاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، یا تو سامان میں کچھ فرق ہے۔ مسلمان کی زبان اتنی پاک ہونی چاہیے، مسلمان کچھ بولے تو سامنے والا یقین کر لے۔ اگر آپ بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں تو دال میں کالا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت جو ہے مغرب تک ختم ہو جاتی تھی، مغرب کے بعد بیچنا وچنا کچھ نہیں ہوتا تھا، مغرب سے پہلے پورا ختم۔ اسی لیے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عصر کے بعد جھوٹی قسم کھانے والا، کیونکہ عصر کے بعد کیا ہوتا ہے، جلدی سے جلدی سامان ختم کر کے گھر کو جانا ہوتا تھا اس زمانے میں لوگوں کو، اس لیے سامان ختم کرنے کے لیے لوگ جلدی ختم کرنے جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے، جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیتے تھے۔ بہرحال چاہے عصر کے بعد ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، چاہے عشاء کے بعد ہو، کبھی بھی جائز نہیں جھوٹی قسم کھانا۔ اگر آپ جھوٹی قسم کھا کر تجارت کریں گے نا، آئے گا پیسہ بہت مگر جائے گا بھی ویسے ہی، آپ کا مال بے برکت ہو جائے گا، آپ کا مال بیماریوں میں ختم ہو جائے گا، آپ کا مال کوئی چور چرا لے گا، آپ کے مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس لیے پیسہ تھوڑا کماؤ، حلال کماؤ، زیادہ کماؤ گے جھوٹ بول کے حرام کا دھوکے کا مال کماؤ گے، مال آئے گا بہت مگر بے برکت ہو جائے گا۔ یہ تین صفات ہیں۔ پہلی صفت احسان نہیں جتانا، دوسری صفت کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور تیسری صفت جھوٹی قسم کھا کر نہیں بیچنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تینوں مذموم صفات سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔